کیا ہم اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں جو بھائی پردیس میں ہیں، نوکریوں میں ہیں، یا کسی ایسے اداروں میں جہاں پر اکٹھی افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے یا اکٹھی سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، یا ویسے کیا ہم بھائی چارے کے طور پر کیا اپنے اہل سنت برادران کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں جو بھائی پردیس میں ہیں، نوکریوں میں ہیں، یا کسی ایسے اداروں میں جہاں پر اکٹھی افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے یا اکٹھی سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، یا ویسے کیا ہم بھائی چارے کے طور پر کیا اپنے اہل سنت برادران کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ تو یہ ویسے تو بہت پیاری بات ایسے لگ رہی ہے کہ بھائی چارے کے طور پر ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم نے بھائی چارہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، وہ بہتر ہے۔ بھائی چارہ ایسے نہیں ہوتا کہ اپنی فکر کو چھوڑ کر کسی اور پر عمل کرنے سے شیعہ سنی میں اتحاد کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم شیعت کے مقدسات، شیعت کے قانون ضوابط کو چھوڑ کر تسنن پر عمل کریں، تو یہ اس طرح کو عبادت پیدا ہوگی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل و جان ہیں، لیکن توجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو افطاری کا وقت ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جب رات ہو جائے تب تم نے جا کر افطار کرنا ہے، اور سحری کا بھی وقت ہم نے قرآن سے لیا، اہل بیت سے لیا۔ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، ہماری اس پہ مرضی نہیں ہے، منشا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ بھائی 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر نا بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ خود ساختہ مفکر موجود ہیں معاشرے میں اور سوشل میڈیا پر، بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، یہ 5-10 منٹ کی بات نہیں ہوتی، اللہ دلوں کے حال جاننے والے۔ بھائی یار اللہ بے شک دلوں کے حال جاننے والے ہیں، تو پھر یہ کیا اس میں حرج ہے کہ آپ صبح جو 2 رکعتیں ہیں اس کی جگہ پر 1 رکعت پڑھ دیں، یا 2 کی بجائے 3 پڑھ دیں واجب؟ تو اللہ تو نیتوں کا واقف ہے نا، زیادہ پڑھ دو۔ پھر ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں یا سننے میں تو باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محترم، جو مجھے شیعہ حضرات مومنین سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، جو اس اہل سنت سن رہے ہیں وہ بھی میری اس بات پر توجہ کریں کہ آپ نے اگر روزہ چھوڑنا ہے تو آپ اپنے ٹائم کے مطابق، جو آپ کی فقہ آپ کو بتاتی ہے، آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جتنا قرآن سے سیکھا ہے، ہمیں جتنا معلوم ہوا ہے، جتنا ہم نے اہل بیت سے لیا ہے، وہ ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ روزے کا یہ حقیقی وقت ہے، یہ حقیقی ٹائم ہے۔ اس سے پہلے اگر 1 منٹ بھی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا روزہ تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اور اس کا کفارہ یعنی 1 روزے کے بدلے یا 60 روزہ رکھنا پڑیں گے، یا پھر کیا کرنا پڑے گا، اسے 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا غلام تو ہمارے پاس ہے نہیں، آزاد کرنا پڑے گا۔ ویسے یہ 3 کفارے موجود ہیں۔ تو جو نوکریوں پر ہیں، جو پردیس میں ہیں، جو جن کے یہ اکٹھا نظام ہے، وہ اپنی افطاری سائڈ پر رکھ کے انتظار کر لیں۔ اپنے دل میں یہ کمتری کا احساس نہ کریں کہ آپ ایک ہیں تو بھائی سارے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو قطعاً ان چیزوں کو آپ امیر المومنین کے بتائے ہوئے ٹائم پر افطار کر رہے ہیں، آپ اہل البیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے ٹائم پر، تو آپ کو تو فخر کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی ہیں، ایک ہیں تو کیا ہوا، آپ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر عمل کر کے ان کے بتائے ہوئے ٹائم پر افطار روزہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر جان بوجھ کر دوستوں کے کہنے پر یہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں تو وہ روزہ آپ کے اوپر اس کا کفارہ ہے، اور روزے کی پھر بھی آپ کو کیا ہے بعد میں قضا کرنا پڑے گی، سوائے تقیہ ہے۔ ایک حالت ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ تقیہ کی حالت میں نمازیں بھی ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، اور ادھر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ شیعہ ہیں تو وہ آپ کو قتل کر دے گا، یا آپ کی عزت و جان محفوظ نہیں رہے گی، تو ایسی حالت میں آپ روزہ پہلے چھوڑ سکتے ہیں، اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ورنہ جو ٹائم ہے آپ کا حقیقی
اس پر ہی آپ نے عمل کرنا ہے اور اس پر ہی آپ نے روزہ رکھنا بھی ہے اور چھوڑنا بھی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنی میں مومن بننے کی اور فقہی احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔